یہ سال تھا 1961 کا، جب نہ ہی کوئی موبائل، نہ کمپیوٹر اور نہ ہی کوئی جی پی ایس ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن 25 مئی 1961 کو امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل میڈیا میں اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ دہائی ختم ہونے سے پہلے ہم انسانوں کو چاند پر بھیج دیں گے اور ان کو زندہ زمین پر واپس بھی لائیں گے۔ I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. یہ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی عام پبلک اس اعلان کو انتہائی ریڈیکولس تصور کر رہی تھی، لیکن اس اناؤنسمنٹ کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ اپنی اسپیس ایجنسیز کو $9 بلین کا بجٹ ریلیز کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، جس کے بعد یو ایس اسپیس ایجنسیز امریکن پریزیڈنٹ کے دیے گئے ٹارگٹ کو 1970 سے پہلے اچیو کرنے کے کام میں جٹ جاتی ہیں۔ ناسا کو سب سے پہلا چیلنج یہ فیس کرنا تھا کہ آخر ہمارے راکٹس زمین کے آربٹ سے باہر کیسے نکلیں گے۔ اس مقصد کے لیے چند مہینوں میں ہی ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسٹروناٹس کو ہیٹ سے بچانے کے لیے کمانڈ ماڈیول کی ہیٹ شیلڈز کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ ان راکٹس کو بھی ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے جو زمین کے آربٹ سے باہر جائیں گے۔ 1967 تک کئی ٹیسٹ کر لیے گئے جو سب کے سب ان مینڈ تھے، یعنی ان راکٹس میں کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔ اتنے سارے ایکسپیریمنٹس کے بعد فائنلی ناسا ایکچوئل میں اپنے ایسٹروناٹس کو اسپیس میں بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک 27 جنوری 1967 کے دن ناسا کے 3 ایسٹروناٹس زمین پر موجود اپولو 1 میں ٹریننگ کے دوران اپنے کیبن میں لگنے والی آگ سے مارے جاتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد بھی ناسا ہار نہیں مانتا۔ اپولو 4، 5 اور 6 کے بعد اکتوبر 1968 میں اپولو 7 مشن لانچ کیا جاتا ہے، جس میں ایسٹروناٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگلے 5 منتھ میں اپولو 8 اور اپولو 9 کے مشنز کو بھی اکمپلش کر لیا جاتا ہے۔ مئی 1969 میں اپولو 10 مشن لانچ کیا جاتا ہے، جس میں موجود ایسٹروناٹس کو فائنل مشن کے لیے ٹوٹلی پریپیئرڈ کر دیا جاتا ہے۔ 8 سال تک ہونے والے ان تمام ایکسپیریمنٹس کے بعد فائنلی ناسا اپنے ایسٹروناٹس کو چاند پر قدم رکھنے کے لیے اپولو 11 مشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے۔ یہ دن تھا 16 جولائی 1969 کا، جب انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں امریکن اسپیس ایجنسی ناسا پر جمی ہوتی ہیں۔ اس پورے مشن کو نیل آرمسٹرانگ لیڈ کر رہے تھے، جن کے ساتھ ایڈون بز ایلڈرن اور مائیکل کالنز بھی موجود تھے۔ اپولو 11 زمین سے اڑان بھرنے کے 10 منٹ بعد زمین کے آربٹ میں جا پہنچتا ہے اور زمین پر موجود مشن کنٹرول سینٹر اپولو 11 کو زمین کا آربٹ چھوڑ کر چاند کی طرف موو کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ زمین سے اڑان بھرنے اور چاند کی طرف موو کرنے کے آرڈرز ملنے تک کے پروسیس میں 4.5 گھنٹے لگے، لیکن اصل سفر اب شروع ہونا تھا، یعنی چاند پر لینڈ کرنے میں کئی دنوں کا سفر باقی تھا۔ 19 جولائی 1969 4 لاکھ کلومیٹرز ٹریول کرنے کے بعد اپولو 11 چاند کے آربٹ میں پہنچتا ہے۔ اس راکٹ کا کمانڈ ماڈیول چاند کے آربٹ میں ہی رہتا ہے اور لیونر ماڈیول ڈی اٹیچ ہو کر چاند پر لینڈ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن لیونر ماڈیول کے کمپلیکیٹڈ پروگرام کو ہینڈل کرنے میں اتنے مگن تھے کہ دونوں ایسٹروناٹس میں سے کسی ایک کا بھی دھیان اس بات پر نہیں گیا کہ فیول ٹینک میں آخر فیول کتنا موجود ہے۔ یہ وقت تھا 8:16 کا، جب نیل آرمسٹرانگ کی نظر فیول انڈیکیٹر پر پڑتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ ایک دم شاک رہ جاتے ہیں۔ فیول صرف 5% باقی رہ گیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر زمین پر موجود مشن کنٹرول سینٹر تک پہنچتی ہے، ناسا کے انجینئر 60 سیکنڈز کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کاؤنٹ ڈاؤن ڈیسائیڈ کرنے والا تھا کہ اس مشن کو کنٹینیو کیا جائے یا اسے یہیں پر ابورٹ کر دیا جائے۔ جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن 30 سیکنڈز پر پہنچتا ہے، نیل آرمسٹرانگ ایک ریڈیو میسج پاس کرتے ہیں۔ لکیلی لیونر ماڈیول، جس کا نام ایگل تھا، چاند کی سرفیس پر لینڈ کر چکا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ ایگل کا ڈور اوپن کر کے سیڑھیاں اترتے ہیں اور کائنات کی تاریخ میں پہلی بار کوئی انسان چاند پر قدم رکھتا ہے۔ اگلے 2.5 گھنٹے تک دونوں ایسٹروناٹس چاند کی مٹی اور پتھروں کے سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں، جن کا ویٹ آلموسٹ 23 کلو گرامز ہوتا ہے۔ کچھ سائنٹیفک انسٹرومنٹس انسٹال کرنے کے بعد نیل آرمسٹرانگ چاند کی سرفیس پر ایک یو ایس فلیگ اور ایک پلیٹ نصب کرتے ہیں، جس پر یہ الفاظ لکھے تھے: Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind.
2.5 घंटे चांद पर मौजूद रहने के इस मिशन के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापसी के लिए उड़ान भरते हैं। अब चैलेंज ये था कि सिर्फ 5% फ्यूल के साथ ल्यूनर मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट तक पहुंचकर कमांड मॉड्यूल के साथ दोबारा अटैच होना था। लकीली नील आर्मस्ट्रॉन्ग ल्यूनर मॉड्यूल को सिर्फ 5% फ्यूल के साथ चांद के ऑर्बिट तक ले जाकर कमांड मॉड्यूल के साथ अटैच करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जहां से वापसी का सफर कमांड मॉड्यूल में मौजूद फ्यूल के साथ तय किया जाता है। और इस तरह तीनों एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुली जमीन तक लैंड करके तारीख में पहली दफा चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स में अपना नाम शुमार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोमेटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।